بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر سے آپ سے مخاطب ہوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، اور دعائیں میری آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اس ہفتے کا پہلا برج جو ہے برج حمل یعنی ایریز ہے۔ آپ لوگ اگر 21 مارچ سے لے کر 20 اپریل کی تاریخوں میں پیدا ہوئے تو آپ کا برج حمل ہے، جس کا حاکم سیارہ مریخ ہے۔ اور اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، مگر آپ کا نام الف لام اور عین سے شروع ہوتا ہے، تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ حمل یعنی ایریز ہے۔ آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ منگل کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن سارے خوبصورت بنائے ہیں۔ 9 نمبر جو ہے 9 نمبر وہ آپ لوگوں کے لیے لکی نمبر ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ریڈ کلر یا کرمسن کلر یہ آپ کے لیے اللہ کی مہربانی سے فیوریبل کلرز ہوتے ہیں۔ آپ کا تعلق جس دین سے ہے، مذہب مسلک سے ہے، وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اور بطور مسلمان یا بطور انسان اپنا کانٹیکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے مسائل کے حل کے لیے اس کو اسٹرانگ کرنا چاہیے، اور بالخصوص بطور مسلمان اپنی نمازوں کی، عبادات کی، قرآن کریم کی تلاوت کی جو روٹین ہے وہ فالو کرنی چاہیے پراپر، اور درود پاک اور استغفار کی جو کثرت ہے وہ ضرور کیا کریں۔ اس کے علاوہ یا اللہ یا قیوم ہو کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ اپنی روٹین میں رکھیں، نماز فجر کے بعد اس ہفتے میں اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اس ہفتے کی جو ریڈنگ ہے اس سے پہلے صدقات جو ہیں وہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں اناج سے ریلیٹڈ وہ ضرور دیں اپنی استعداد اور توفیق کے حساب سے۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ اس ہفتے میں ایک بڑا اچھا جو ہے اینگل اور آسپیکٹ پلینٹس کا وہ اسٹوڈنٹس کے لیے، یعنی جو طالب علم ہیں ان کے لیے بنے گا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اساتذہ کی خصوصی آپ کی طرف توجہ، شفقت اور کامیابی کی طرف کا راستہ جو ہے نا تعلیمی حساب سے وہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ آپ کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں وہ اوورال آپ کو اس ہفتے میں کافی بہتر ہوتی ہوئی محسوس ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ لک جو ہے وہ بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت سارے معاملات میں، بالخصوص کاروبار سے ریلیٹڈ اور جاب اگر سوئچ اوور کر رہے ہیں اس حساب سے، یا پروموشن یا انکریمنٹس کے حساب سے، لک آپ کی سائڈ پہ اللہ کی مہربانی سے آپ کو فیور کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور بہت سے آپ کے جو کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں ریلیٹڈ ٹو یور family, related to your home, related to your job, related to your business، بہت سارے پیچیدہ مسائل کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کی پریشانی بہت نیچے تک آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور وہ ایریز افراد جن کو قرض جیسے معاملات کا سامنا تھا، مالی مسائل کا سامنا تھا، مالی مسائل بھی آپ کے جو ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ دوست آپ کے جو ہیں وہ خاص سے آپ کے مددگار نظر آئیں گے اس ہفتے میں، جس کی وجہ سے اوورال آپ کی طبیعت جو ہے وہ خوشگوار رہتی ہوئی نظر آئے گی، اور بہت ساری جو جائز خواہشات ہیں ان کی تکمیل ہوگی۔ اس کے علاوہ جو پیار محبت سے ریلیٹڈ معاملات ہیں ان میں بہتری کی طرف تو چیزیں جائیں گی، مگر جذبات اور غصے کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے۔ اور ہاں، بہت سارے معاملات پہ خاص طور پہ ڈرائیونگ میں جلد بازی سے آپ لوگوں نے بہت زیادہ گریز کرنا۔ ناظرین، آپ کا دوسرا اس ہفتے کا جو دوسرا برج ہے وہ ٹورس ہے، برج ثور۔ آپ لوگ اگر 21 اپریل سے 21 مئی کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو اس حساب سے تو آپ کا تعلق جو ہے ٹورس یعنی برج ثور سے ہے، اور اگر کسی وجہ سے آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، مگر آپ کے نام کا پہلا حرف بے اور واو ہے، تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ ثور یعنی ٹورس ہے، جس کا حاکم سیارہ وینس زہرہ ہے، اور آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ دن سارے خوبصورت ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے۔ نمبر 6 جو ہے آپ لوگوں کے لیے لکی نمبر ہو سکتا ہے، اور اسکائی بلو کلر اور گرین کلر جو ہے، گرین کا کوئی بھی شیڈ آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے خوش قسمت یا فیوریبل کلرز ہوتے ہیں۔
آپ کا تعلق جس دین سے ہے، جس مذہب سے ہے، جو بھی مسلک ہے، جو بھی آپ ریلیجس پیٹرن فالو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں۔ کریٹر، خالق، رب العالمین تو وہی ہے نا۔ اور بطور مسلمان جو ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ روزانہ کی بنیادوں پہ کریں، درود و سلام اور استغفار کی کثرت لازمی کریں۔ اس کے علاوہ یا اللہ ہو یا حافظ ہو، ایک تو ہے نا حافظ، یہ خے سے ہے، خے الف فے زواد، تو یا اللہ ہو یا حافظ ہو کی 3 تسبیحات جو ہیں یہ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ نماز فجر کے بعد جو ہے یہ کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ صدقات اپنی استعداد اور توفیق کے حساب سے اناج یا کھانے پینے والی چیزوں کے وہ ضرور دیں۔ اس ہفتے کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ ٹورینز جو ہیں اگر سب سے پہلے امیگریشن یا کسی بیرون ملک سیٹلمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں تو اس ہفتے ایکسپیکٹ کریں کہ گڈ نیوز جو ہیں وہ آئیں گی اس حوالے سے انشاءاللہ۔ وہ ٹورینز بھی جو دوسرے ممالک میں کوئی ملازمت یا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ گڈ نیوز والا ویک ہے انشاءاللہ تعالی۔ پیار محبت سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں وہ ذرا سینسٹیوٹی کی طرف ہوں گے۔ آپ کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ وینس ہے، پیار محبت عشق خوبصورتی سے ریلیٹ کرتا ہے، مگر وینس کی پوزیشن اس ویک ذرا تھوڑی سی ویک اس لحاظ سے ہے کہ یہ کوئی خدا نخواستہ کمپلیکیشن جو ہے اس کی وجہ سے آ سکتی ہے، تو آپ اپنے طور پہ بطور ٹورس جو ہے جذبات اور غصے کے اوپر قابو رکھیے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ وراثت سے ریلیٹڈ، یعنی اگر آپ کی فیملی کی کوئی زمین کا مسئلہ، کوئی جائیداد کا مسئلہ یا بزرگوں کی طرف سے چھوڑی گئی کوئی مطلب جائیداد ہے یا کوئی زرعی زمین ہے، اس حوالے سے اگر کوئی معاملات فیملی میں ڈسپیوٹ کا باعث بنے ہوئے تھے تو وہ بہتری کی طرف جائیں گے، آپ کے حق کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ خاطر خواہ فائدہ بھی ہوگا آپ کو انشاءاللہ۔ اولاد جو ہے وہ آپ کتاب فرمان رہتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ اگر آپ میرڈ ہیں، اور راحت کا باعث ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی جو شخصیت ہے اس کے اندر انشاءاللہ مزید نکھار آئے گا۔ اور میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ جو آرٹ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ایک تو ان کی آپ کہہ لیں کہ ان کو انکریجمنٹ، حوصلہ افزائی ملتی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی، اور جو آپ کی آمدن ہے اس میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسروں کے ساتھ بات چیت اگر آپ کر رہے ہیں نا بزنس کے حوالے سے یا پارٹنرشپ کے حوالے سے، اور کسی چیز کی فائنلائزیشن آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس ہفتے ہو رہی ہے، تو اپنی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ بہت احتیاط سے آپ نے کرنی ہے، 2 دفعہ 3 دفعہ بھی پڑھنا پڑے تو وہ پڑھیے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر سائن وغیرہ کیجیے۔ نئی سواری جو ہے جو لینے کے خواہش مند ٹورینز ہیں، بہت حد تک امکان ہے انشاءاللہ کہ وہ نئی سواری جو ہے وہ خرید سکتے ہیں۔ والدین جو ہیں ان کا تعلق اور آپ کا بطور والدین اپنی اولاد سے تعلق جو ہے وہ تعاون والا، پیار محبت والا اس ویک میں رہتے ہوئے نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اور صحت میں آپ نے صرف ای این ٹی سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں ان کا بہت زیادہ خیال کریں۔ ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کا جس کی ہم بات کریں گے وہ جیمنائی، یعنی جوزا، اردو عربی فارسی میں اس کو جوزا کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ اگر 22 مئی سے 21 جون کی تاریخوں میں پیدا ہوئے تو ایسٹرولوجیکلی یو آر اے جیمنائی، اینڈ اف یو ڈو ناٹ ریمبر یور ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ، نہیں یاد ہے مگر نام آپ کا قاف اور کاف سے شروع ہوتا ہے، تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ جوزا ہی ہے، جس کا حاکم سیارہ عطارد ہے، اور آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ بدھ کا دن ہے۔ دن اللہ تعالیٰ نے سارے بہترین بنائے۔ 5 نمبر آپ لوگوں کے لیے لکی نمبر ہو سکتا ہے۔ پیلا رنگ یا ملٹی کلرز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے اللہ کی مہربانی سے فیوریبل کلرز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے دین، مسلک، مذہب کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر بنائیے۔ اس کے علاوہ بطور مسلمان اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، اور درود پاک اور استغفار کی کثرت جو ہے وہ ضرور کریں۔ اس کے علاوہ یا اللہ ہو یا واسع ہو،
کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ نماز فجر کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور ان کو اپنی اس ہفتے روٹین میں رکھیں۔ صدقہ جو ہے وہ کھانے پینے والی اشیاء، جو بھی آپ کی توفیق استعداد اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہے اس کے حساب سے دیجیے۔ جیمنائی والوں کے لیے اس ویک کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ سے یہ عرض کروں گا جناب کہ آپ اگر کاروبار کر رہے ہیں اسمال اسکیل لیول کے اوپر، یعنی آپ ایک شاپ کیپر ہیں، آپ کا کوئی اسٹور ہے، تو آپ ایکسپیکٹ کیجئے کہ کوئی انکم کے سورسز جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں۔ میڈیم لیول کے اوپر بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں، سورسز آف انکم جو ہیں وہ آپ کے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، آمدن میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ اور بہت سارے مالی مسائل جن کا آپ شکار رہ کے بہت زیادہ اوور تھنک کر رہے ہیں وہ کم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی ذہن جو ہے وہ بہتری کی طرف آئے گا۔ اور آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا جیمنائی والوں سے کہ والدین کی جو صحت ہے اس پہ خاص توجہ دیجیے گا، خاص خیال رکھیے گا۔ اس کے علاوہ کچھ نئے دوست جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں وہ شامل ہو سکتے ہیں اس ہفتے میں، اور آپ کے اندر جو روحانیت کا شوق ہے وہ اس کا اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور بہت سارے جوزی افراد جو ہیں، جیمنائی پیپل، دے آر گوئنگ ٹو ٹریول، کوئی مذہبی سفر جو ہے، روحانی سفر، اس کے اوپر جاتے ہوئے وہ نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ تحمل مزاجی جو ہے، اگر آپ برقرار رکھیں گے ڈیورنگ ڈسکشن، تو کوئی بات ہو رہی ہے، فیملی میں ہو رہی ہے، دوستوں میں ہو رہی ہے، تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو سنیں زیادہ، اور آپ نے اگر آپ سے کوئی مشورہ لیا جائے تو تب آپ مشورہ دیں، ادروائز صرف باتوں کو سنیں، ایبزارب کریں۔ اس کے علاوہ جو لوگ اپنی جابس کو سوئچ اوور کرنا چاہ رہے ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ ایک اچھا ویک ہے، جابس کو سوئچ اوور بھی کر سکتے ہیں، بہتر ملازمتوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں آپ انشاءاللہ تعالی۔ اور جو لوگ آلریڈی ملازمت کر رہے ہیں دے آر ہیپی، تو یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ملازمت سے متعلقہ معاملات جو ہیں وہ اور بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ گھریلو ماحول آپ کا جو ہے وہ سٹارٹ، مطلب جو ہفتے کے 1-2 دن ہیں شروع کے، وہاں پہ تھوڑا سا کوئی سٹریس کا ماحول بلڈ اپ ہو سکتا ہے، مگر ریسٹ آف دی ویک گھریلو ماحول جو ہے وہ خوشگوار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگوں نے معدے سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس ہفتے عین ممکن ہے کہ آپ کو دوسرے شہر یا دوسرے شہروں کا سفر اپنے کام کے سلسلے میں کرنا پڑ سکتا ہے، صحت متاثر ہو سکتی ہے، اور خاص طور پہ جو بنج ایٹنگ ہے یا جو آپ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں نا اس کی وجہ سے، تو کوشش کیجیے گا کہ خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ نئے معاہدے جو ہیں، اگر مثال کے طور پہ جیسے میں نے جاب چینجنگ کی ہے، وہ بھی ایک معاہدہ ہی ہوتا ہے، جاب چینجنگ کی بات کی ہے، اس طرح سے جو لوگ پارٹنرشپ کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں معاہدے کرتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں انشاءاللہ، اور یہ چیز جو ہے یہ کامیابی سے انشاءاللہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے۔ ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کا جو ہے وہ برج سرطان ہے۔ آپ لوگ اگر 22 جون سے 23 جولائی کی تاریخوں میں پیدا ہوئے تو آپ کا برج جو ہے وہ سرطان یعنی کینسر ہے۔ اور اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، مگر آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے انگلش کا الفابیٹ ایچ یا پھر حلوے والی ہے، گول ہے یا 2 آنکھوں والی ہے، تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ سرطان ہے، جس کا حاکم سیارہ قمر، مون جس کو کہتے ہیں، اور آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ منڈے ہے، پیر کا دن ہے۔ نمبر 2 جو ہے آپ لوگ کے لیے لکی نمبر ہوتا ہے نارملی، اور آف وائٹ کلر، کریمش کلر، اسکائی بلو کلر، یہ آپ لوگوں کے لیے اللہ کی مہربانی سے بہت فیوریبل کلرز ہوتے ہیں۔ آپ کا تعلق جس دین مذہب مسلک سے ہے وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ بہرحال اپنے معاملات کے لیے، مسائل کے حل کے لیے، دعاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کانٹیکٹ کو مضبوط بنائیے، اس کو جتنا یاد کر سکتے ہیں، جتنا مان سکتے ہیں مانیں۔ اور اس کے علاوہ بطور مسلمان اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کیجیے، درود و سلام اور استغفار کی کثرت جو ہے وہ اپنی روٹین میں شامل کریں۔ اور اس کے علاوہ یا اللہ ہو یا حاوی، یا اللہ ہو یا حاوی، اس کی 3 تسبیحات جو ہیں
وہ آپ نماز فجر کے جب فرض پڑھ لیں تو اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف جو ہے اس کے ساتھ اس ہفتے میں روٹین میں رکھیں۔ صدقات جو ہیں وہ کھانے پینے والی چیزیں جو آپ کی توفیق استعداد اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے اس کے حساب سے بطور صدقہ وہ ضرور دیں۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ جو لوگ ملازمت پیشہ ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ ملازمتی امور کے لیے ایک سمجھ لیجیے کہ بہترین ہفتہ ہے انشاءاللہ، اور ترقی بھی جو ہے اس کے امکانات بہت زیادہ روشن ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور ویسے بھی اوور آل کینسیرینس کی مالی پوزیشن جو ہے وہ پہلے سے زیادہ انشاءاللہ وہ مستحکم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ آپ کے دوست احباب جو ہیں آپ کے اگر شراکتی امور ہیں، اگر آپ پارٹنرشپ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پہلی پریفرنس آپ کے قریبی دوست ہونے چاہیے، اور آپ کے دوست آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپ کے کاروبار کی ایکسپینشن میں اہم کردار بھی ادا کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شریک حیات کے ساتھ اگر آپ میرڈ ہیں تو ریلیشنز جو ہیں وہ بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ، اور کوئی فیملی ٹور جو ہے وہ بھی آپ لوگ پلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت سارے کام جو ہیں جن کے لیے آپ پاسٹ 2 3 4 مہینے میں بہت زیادہ ایفرٹس کر کے اب ذرا تھوڑی سی تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے، آپ دیکھیں گے کہ اس ہفتے میں بہت سارے کام جو ہیں وہ اب سدھرنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لک جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ فیور دے گی۔ اس کے علاوہ آپ کی شخصیت میں نکھار کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سوچ ہے اس میں بھی پختگی آئے گی انشاءاللہ، جو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کی ذہنی تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ بھی نکھرتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ صحت بہتر رہے گی انشاءاللہ، مگر جو جذبات اور غصہ ہے اس پہ قابو کی خاصی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بحث و تکرار سے آپ لوگوں نے گریز کرنا ہے، اور اس کے علاوہ قانونی معاملات اگر طے کر رہے ہیں تو اچھی طریقے سے کاغذات کی جو جانچ پڑتال ہے وہ کر لیں، تاکہ بعد میں پھر کچھ چیز ہے وہ لنگر آن نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ بچوں اگر آپ میرڈ ہیں تو بچوں اور شریک حیات کے ساتھ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ایک بڑا اچھا فیملی ایٹماسفیئر بنا کے آپ لوگ ایک کوئی ریکریشنل ٹور جو ہے وہ کرتے ہوئے وہ نظر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو حاسدین ہیں وہ ان سے چھٹکارا ممکن ہوگا انشاءاللہ تعالی، وہ چھٹتے جائیں گے، یعنی اس سائڈ پہ ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حاسدین کے حوالے سے مسائل کا خاتمہ اور انشاءاللہ خوشگوار تبدیلیاں جو ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ خود اعتمادی جو ہے آپ کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں ان میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کا برج اسد ہے، جس کو اردو عربی فارسی میں تو اسد کہتے ہیں اور انگلش میں لیو۔ آپ لوگ اگر 24 جولائی سے 23 اگست کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج اسد ہے، اور اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ میم ہے، میم یا ایم، تو بھی آپ کا برج جو ہے اسد ہے، جس کا حاکم سیارہ سورج یعنی شمس ہے۔ آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ اتوار کا دن ہے۔ دن اللہ تعالیٰ نے سارے خوبصورت اور بہترین بنائے ہیں۔ نمبر 1 آپ لوگوں کے لیے لکی نمبر ہو سکتا ہے، اور ڈیپسٹ یلو کلر یا گولڈن کلر آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بڑے فیوریبل کلرز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا تعلق جس دین مذہب مسلک سے ہے وہ آپ جانیں اور اللہ رب العزت جانے، بس اپنا کانٹیکٹ اپنا تعلق جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اسٹرانگ بنائیے، اور بطور مسلمان اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ روزانہ بنیادوں پہ کریں، درود السلام اور استغفار کی کثرت وہ کریں، اور اس کے علاوہ یا اللہ ہو یا مالک الملک، اس کی 3 تسبیحات جو ہیں نماز فجر کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اور 3 تسبیحات یا اللہ ہو یا مالک الملک کی اس ویک میں کرتے رہیں، اور صدقہ جو ہے وہ آپ دیجیے اناج سے جڑی چیزوں کا۔ اچھا جی، آپ کی ریڈنگ جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ لیو افراد سے یہ عرض کروں گا جناب کہ جو بیرون ملک ملازمت کی کوشش کر رہے ہیں، میل ہیں یا فیمیل ہیں، ان کے لیے ملازمت کے اصول میں انشاءاللہ اس ویک کامیابی کی کوئی خبر آپ لوگ ضرور سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ
स्ट्रेस का लेवल जो है ना वो आपका काफ़ी हद तक कम होता हुआ नज़र आएगा, बिलख़ुसूस वो लिए अफ़राद जिनका स्ट्रेस का लेवल सेहत की ख़राबी की वजह से है। तो सेहत से मुतल्लिक़ा मामलात पे आप चूँकि तवज्जो दे रहे हैं, तो इसकी वजह से स्ट्रेस का लेवल जो है वो कम होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा एक बड़ी अच्छी चीज़ और वो ये है कि मोहब्बत से रिलेटेड जो मामलात हैं, वो बड़े अहसन तरीके से चलते हुए नज़र आएँगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा आपके जो आपका जो डिप्रेशन है ओवरऑल उसमें कमी आएगी अल्लाह की मेहरबानी से। आपके करीबी रिश्ते, बहन-भाई बहुत सारे मामलात में मॉरल सपोर्ट आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बैरून मुल्क मुकीम आपके दोस्त अहबाब, रिश्तेदार जो हैं, आप उनके साथ राब्ते में आते हुए नज़र आते हैं। बिलख़ुसूस अगर आपको कोई फाइनेंशियल एड रिक्वायर्ड है, तो वो आपकी फाइनेंशियल एड करते हुए, आपको हेल्प करते हुए ज़रूर नज़र आएँगे इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा आपसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि दोस्त और अज़ीज़ आपके साथ चूँकि ताउन तो ज़रूर करेंगे, मगर आपने एहतियात ये करनी है कि कोई बात ऐसी ना हो आपकी तरफ से कि जिसकी वजह से उनका दिल जो है वो दुख जाए। और इसके अलावा आप लोगों के अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप समझ लीजिए गुम गए थे या आपको उनका अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि कहाँ पे रख बैठा हूँ, या तो अचानक याद आ जाएगा, मिल जाएँगे, या अगर गुमे हुए थे तो वो किसी न किसी तरीके से आप तक पहुँच जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों ने जो लोग ख़ास तौर पे गवर्नमेंट मुलाज़मीन हैं लियो अफ़राद, उनसे मैं ये कहूँगा कि अगर आप अ, टॉप लेवल की पोज़ीशंस के ऊपर हैं, तो आपने अगर कोई डिसीज़न लेना है, अगर कोई मीटिंग है अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, तो अल्फ़ाज़ की जो अदायगी है इससे पहले अच्छी तरह सोच लें, वरना खुदा न ख़ास्ता बाद में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा वालिदैन जो है अ, उनकी सेहत का आप लोग काफ़ी ख़्याल रखें। बिलख़ुसूस वालिद साहब की जो सेहत है, उसकी जो है ख़ास केयर की ज़रूरत है। आपकी अपनी हेल्थ जो है, वो मैंने बताया कि वो बेहतरी की तरफ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और लेवल जो स्ट्रेस का है ना, ख़ास तौर पे मैं फिर आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मॉरल सपोर्ट्स, अपने दोस्तों का अच्छा ताउन, अच्छा सलूक जो है, वो आपके स्ट्रेस के लेवल को कम करेगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है वो बुर्ज सुम्बला है, वर्गो जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 24 अगस्त से 23 सितंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं, तो आपका बुर्ज जो है वो सुम्बला ही है, वर्गो है। और अगर किसी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ पे है या गैन है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो सुम्बला ही है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद यानी मरकरी है। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो वेनसडे है, बुध का दिन है, और दिन अल्लाह ताला ने सारे के सारे खूबसूरत बनाए हैं। नंबर 5 जो है आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है, और येलो कलर जो है वो आप लोगों के लिए अल्लाह की मेहरबानी से एक बड़ा फेवरेबल कलर होता है। आपका ताल्लुक जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, हम मखलूक तो अल्लाह ताला की है ना, अल्लाह रब्बिल आलमीन है। तो अपने मसाइल के लिए, उनके हल के लिए अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक जो है उसको मजबूत बनाएं। बतौर मुसलमान भी यही करें और अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पे करें, दरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो अपनी रूटीन में रखें। और इसके अलावा या अल्लाह या रहमानो की 3 तस्बीहात जो हैं, नमाज फ़जर के फ़र्ज़ अदा करने के बाद अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, और या अल्लाह या रहमानो की 3 तस्बीहात अपनी रूटीन में रखें। इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो आप खाने-पीने से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनको बतौर सदका दें, और सदका जो है वो यकीनन रद्द बला होता है। वर्गों वालों के लिए इस वीक की रीडिंग ख़ास तौर पे वो वर्गो अफ़राद जो शादीशुदा हैं, उनके लिए और जिनकी माशाल्लाह औलादें हैं, तो बच्चों के जो मामलात हैं, बच्चों के जो फ़राइज़ हैं इस वीक में, बहुत सारे फ़राइज़ से, शादी-ब्याह या तालीम से रिलेटेड जो मामलात हैं, उनसे बड़े अच्छे से आप हैंडल या डील करते हुए नज़र आएँगे इंशाअल्लाह ताला।
اور ویسے بھی اس ہفتے اولاد جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. وہ بے اولاد جوڑے ورگو ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس ہفتے اولاد کی نوید جو ہے وہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ پارٹنرشپ میں کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، بالکل نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس ہفتے اگر آپ شروع کرتے ہیں تو یہ فائدے والی ڈیل ہوگی انشاءاللہ، جس سے مالی فوائد بھی ہوں گے، آگے فردر گروتھ بھی بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ. خاص طور پہ وہ ورگ و افراد جو جابس سوئچ اوور کرنا چاہتے ہیں، اب فردر جاب نہیں کرنا چاہتے، بزنس کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت اچھا ہفتہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، اس کے علاوہ آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کے تعاون سے، اگر خدا نخواستہ آپ میرڈ ہیں اور کوئی علیحدگی والی سچویشن بن رہی تھی، تو ایک یا دو اچھے مطلب آپ کے ریلیٹیوز جو ہیں ان کے تعاون سے اس مسئلے کا خاتمہ ہو جائے گا اور پھر ری یونین ہوتی ہوئی وہ نظر آئے گی انشاءاللہ، اور آپ کی ذہنی پریشانی جو ہے اس میں خاطر خواہ کمی ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ لک جو ہے وہ آپ کی سائٹ پہ اس طرح سے رہتی ہے کہ کیریئر سے ریلیٹڈ معاملات، آپ کے پرسنل معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو لوگ ملازمت کر رہے ہیں اور دے آر سیٹسفائیڈ، تو وہ ترقی، اس کے علاوہ انکریمنٹس جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کریں، اور چونکہ ملازمت کے جو ریلیٹڈ آپ کے معاملات ہیں وہ احسن طریقے سے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ ہمسایوں کے ساتھ اگر آپ کی کوئی ڈسپیوٹ ہو گئی تھی کسی بھی حوالے سے، تو وہ چیز جو ہے وہ بھی اس ہفتے ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آرٹ کے شعبوں کے ساتھ دلچسپی جو ہے وہ آپ کی قائم ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ. اور وراثت سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ ذرا تھوڑے سے پرابلمٹک سائڈ پہ رہتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. زمین جائیداد سے ریلیٹڈ جو جڑے میٹرز ہیں وہ تھوڑے سے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ کمنگ ویکس میں جا کے انشاءاللہ وہ چیزیں آپ کی فیور میں آ جائیں گی انشاءاللہ، جس کے باعث آپ کے اوپر اگر ان معاملات سے ریلیٹڈ ذہنی بوجھ بنا ہوا تو وہ کم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ کوئی انعام وغیرہ، یعنی جنہوں نے کوئی پرائز بانڈز وغیرہ لے رکھے ہیں یا جو لاٹری کے شائق افراد ہیں، میل ہیں فیمیل ہیں، ان کو اس حوالے سے بھی کوئی اضافی انکم جو ہے وہ عطا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. آپ لوگوں نے کھانے پینے میں اس طرح سے احتیاط رکھنی ہے کہ کوئی مسالے دار یا ہوتی ہے نا کوئی چٹپٹی چیز، وہ آپ کا کھانے کو دل کر سکتا ہے، مگر اس میں ہائیجین جو ہے اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ورنہ پھر یہ ہے کہ معدے سے ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں وہ، یا منہ کے اندر کچھ چھالے وغیرہ جس طرح سے بن جاتے ہیں وہ بن سکتے ہیں. تو کھانے پینے میں احتیاط بہت ضروری ہے. ناظرین، اس ہفتے کا اگلا برج جو ہے وہ برج میزان ہے. اردو میں، عربی میں، فارسی میں اس کو میزان کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو ہم کہتے ہیں لبرا. آپ لوگ اگر 24 ستمبر سے 23 اکتوبر کی تاریخوں میں پیدا ہوئے تو آپ کا برج جو ہے ایسٹرولوجیکلی وہ میزان ہے. اور اگر آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، مگر آپ کے ناموں کے پہلے حروف جو ہیں وہ رے، تے اور توئے ہیں، تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ میزان ہی ہے. جس کا حاکم سیارہ جو ہے وہ زہرہ یعنی وینس ہے، اور آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے دن سارے خوبصورت بنائے ہیں. نمبر 6 جو ہے آپ کے لیے لکی نمبر ہو سکتا ہے پیرٹ گرین کلر اور اسکائی بلو کلر. اللہ کی مہربانی سے بہت زیادہ فیوریبل کلرز ہوتے ہیں میزانی افراد کے لیے، میل ہوں یا فیمیل. اس کے علاوہ آپ کا تعلق جس دین مذہب مسلک سے ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ہم سب، اپنا رابطہ، اپنا جو کانٹیکٹ ہے، اپنا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے معاملات کے لیے اسٹرانگ بنائیے. بطور مسلمان اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ بنیادوں پر کریں. اس کے علاوہ درود السلام اور استغفار کی کثرت ضرور کریں، اور یا اللہ ہو یا سلاموں کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ اپنے روٹین میں اس ہفتے میں رکھیے گا. نماز فجر کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. صدقات جو ہیں وہ آپ نے اناج سے جڑی ہوئی چیزوں کے اپنی استعداد اور توفیق کے حساب سے وہ دینے.
अच्छा, इस हफ्ते में जो रीडिंग है ना आपकी, वो ज़रा थोड़ा-सा फ़ॉलो कीजिएगा मेरी बात को। प्यार, मोहब्बत से, इश्क से रिलेटेड जो मैटर्स हैं ना, वो ज़रा थोड़े-से सेंसिटिव हैं। इस लिहाज से कि अगर आप खुदा ना ख़ास्ता इस हवाले से कोई कमज़ोर फ़ैसला कर लेते हैं, तो फिर मसाइल जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तो ख़ास तौर पे जो प्यार मोहब्बत से रिलेटेड मैटर्स हैं, उनके ऊपर आपने ख़ास तवज्जो देनी है। उस हिसाब से कोई डिसीज़न लेना है तो बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर लेना है। इसके अलावा जो मीज़ानी अफ़राद हैं उनके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं। वो ये हैं कि आपकी जो ज़हनी सलाहियतें हैं, तख्लीकी सलाहियतें हैं, वो निखरती हुई नज़र आती हैं इंशाअल्लाह ताला। हासिदीन की नज़र बद से अल्लाह ताला आपको बचा के रखेगा इंशाअल्लाह ताला। लक जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स, अगर आप कोई नया घर खरीदना चाह रहे हैं, नई सवारी खरीदना चाह रहे हैं, कोई ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, उस हिसाब से लक भी फेवर करेगी इंशाल्लाह। और अगर किसी जगह पे कोई थोड़ा सा शॉर्टफॉल आता है रुपए पैसे का, तो उसमें आपके जो दोस्त हैं वो इंशाल्लाह ताउन करेंगे। इसके अलावा आप लोग अगर कारोबारी अफराद हैं तो नए मुआहदे जो हैं वो करते हुए नज़र आते हैं और कामयाबी के साथ करते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह ताला। आपकी जो शिरकत है तकरीबात में, सोशल सर्कल में, वो काफ़ी आप लोग इस वीक में एक्टिव नज़र आते हैं इंशाल्लाह ताला। और अगर आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में ख़ास तौर पे, तो शरीके कार का ताउन जो है वो अच्छे तरीके से आपको वो मिलेगा, जिसकी वजह से इंशाल्लाह आपका कारोबार जो है वो मुनाफा बख्श सूरत हाल इख्तियार कर सकेगा इंशाल्लाह। एक्सपेंसेस का इम्कान जो है बढ़ने का वो ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं, हाउस वाइफ्स हैं, वो ओवर स्पेंड करती हुई वो नज़र आ सकती हैं। अच्छा, सेहत में आप लोगों ने जो ज़हनी सेहत है और मैदा, इसका आपने ख़ास ख़्याल रखना है, मोहतात रहना। और इसके अलावा जनाब फैमिली के साथ या बहन-भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ इस हफ़्ते किसी दूर-दराज़ मकाम के सफ़र का प्रोग्राम जो है, वो बनता हुआ नज़र आ सकता है, जो इंशाअल्लाह काफ़ी खुशगवार जो है, वो रहता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा आपकी जो शख्सियत है, वो दूसरों के ऊपर काफ़ी हद तक पॉज़िटिवली असर-अंदाज़ होती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। अ, आप लोगों से सिर्फ़ एक बात मैं ये कहूँगा कि मायूसी वैसे ही कुफ़र होती है और इससे बचना चाहिए। अगर इस वीक में कहीं लो फ़ील कर रहे हैं, तो नवाफ़िल जो हैं वो आप अदा कीजिए। 2 नफ़ल जो हैं वो आप पढ़ें, और अपना आप फ़ील करेंगे कि एक अच्छी एनर्जी जो है वो आपके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से वो आएगी और डिप्रेशन जो है वो दूर होगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ़्ते का जो है वो बुर्ज अक़रब है। आप लोग अगर 24 अक्टूबर से 22 नवंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं, तो आपका बुर्ज जो है वो अक़रब यानी स्कॉर्पियो है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो नून या ये है, तो भी आपका बुर्ज अक़रब है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख़ यानी मार्स है। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो मंगल का दिन है, ट्यूसडे। दिन सारे अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाए हैं, और 9 नंबर जो है आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। इसके अलावा सुर्ख रंग, ब्लड रेड कलर जो है वो, किरमिज़ी रंग भी उसको कहते हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी से आप लोगों के लिए फ़ेवरेबल कलर्स जो हैं ये हुआ करते हैं। आपका ताल्लुक जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, अपना ताल्लुक जो है क्रिएटर, खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ स्ट्रॉन्ग रखिए। क्योंकि अगर कोई मुश्किल आती है, अल्लाह की तरफ से आती है, और उसका हल भी जब हम माँगते हैं तो दुनिया दारुल अस्बाब है, कोई ना कोई सबब वो इस तरह का पैदा फरमा देता है कि मुश्किलात हमारी जो हैं वो दूर हो जाती हैं। और बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाज़त फरमाइए, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना की बुनियादों पे करें, दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है वो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा नमाज़ फ़जर के बाद आप लोग 3 तस्बीहात जो हैं, या अल्लाहु या बाइसो की जो है अपनी रूटीन में रखें, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं वो खाने-पीने वाली चीज़ों के दें, अपनी इस्तिदाद और तौफ़ीक के हिसाब से। अच्छा, आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस हफ़्ते बहुत सारे मामलात में, अगर आप कारोबार कर रहे हैं तब भी, आप अगर मुलाज़मत कर रहे हैं तब भी, आप स्टूडेंट हैं,
آپ ہاؤس وائف ہیں، کسی بھی فیلڈ آف لائف سے، حاضر دماغی اس ہفتے کا آپ کا سمجھ لیجیے ہائی لائٹڈ پوائنٹ ہے۔ بہت سارے معاملات میں آپ اپنی حاضر دماغی اور اپنی جو ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز ہیں، انتظامی صلاحیتیں جو ہیں، ان کے باعث ان مسائل پہ قابو پاتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ زمین جائیداد یا وراثت کے ذریعے آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ گھریلو حالات کی طرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ایکسٹرا رہے گی آپ کے۔ معاملات جو ہیں گھریلو وہ تھوڑے سے الجھ سکتے ہیں، آپ کی توجہ سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں۔ صحت جو ہے ایبڈومنل ایریا آپ کا یا لور ایبڈومنل ایریا، وہ اس حوالے سے صحت جو ہے وہ خدا نخواستہ متاثر ہونے کا اندیشہ ہے، لہٰذا جہاں پہ وارننگ سائن آئے فوراً اس کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اگر کاروبار نیا شروع کیا ہے 2-3 سال پہلے، تو یہ ویک آپ کو ایک ایسی کیا کہنا چاہیے روشن امید دلائے گا۔ آپ کو سمجھ آئے گی کچھ نئے لوگ، کچھ نئے آرڈرز، کچھ نئے کسٹمرز، کلائنٹس جو ہیں وہ ملیں گے، اور کاروباری معاملات جو ہیں انشاءاللہ وہ منافع بخش رہتے ہوئے وہ نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے اندر فرض شناسی والی سوچ، حقیقت پسندانہ سوچ جو ہے وہ رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہاں، غصہ جو ہے اس پہ تھوڑا سا قابو پانے کی ضرورت ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ جو ہے وہ کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کو کچھ ٹاسک، کوئی کام جو ہیں وہ آپ کے سینئرز کی طرف سے دیے گئے ہیں، اگر آپ ان کو پراپرلی انشاءاللہ کر لیں گے تو یہ آپ لوگوں کے لیے باعث ترقی جو ہے یہ ہفتہ آپ کو خوشخبری دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ کچھ نئے افراد آپ کے ساتھ، مطلب نئے سے مراد ہے آپ ان کو جانتے ضرور ہیں، مگر وہ آپ کے چلتے ہوئے کام میں آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہ رہے ہیں، تو ضرور کیجیے، ایگریمنٹ وغیرہ دھیان سے کریں، اور ان سے مل کر کاروبار کو آپ لوگ انشاءاللہ بہتری کی طرف بڑھا سکیں گے۔ اور بہن بھائی دوستوں کا تعاون جو ہے وہ آپ کو بہت سارے معاملات میں وہ حاصل رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بحث و تکرار صرف میں نے آپ سے کہا ہے، اس سے آپ نے گریز کرنا۔ ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کے لیے جس کی ہم بات کریں گے، برج قوس ہے، سیجیٹیریس۔ 23 نومبر سے 21 دسمبر کی تاریخ پیدائش والے لوگ برج قوس ہیں۔ اگر آپ کو اپنی ایگزیکٹ تاریخ پیدائش یاد نہیں ہے، مگر نام آپ کا فے سے شروع ہوتا ہے، تو بھی آپ کا برج قوس ہے، جس کا حاکم سیارہ مشتری یعنی جوپیٹر ہے، اور آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ تھرسڈے، جمعرات کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن سارے خوبصورت اور بہترین بنائے ہیں۔ نمبر 3 جو ہے، 3 نمبر آپ لوگوں کے لیے لکی نمبر ہو سکتا ہے، اور گرین کلر جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اللہ کی مہربانی سے بہت بہت فیوریبل کلر ہوتا ہے۔ آپ کا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہے، باتیں ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اپنا رابطہ، اپنا تعلق اپنے معاملات کے حل کے لیے اللہ کے ساتھ مضبوط بنائیں، اور بطور مسلمان اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، قرآن کریم کی روزانہ بنیادوں پہ تلاوت کریں، درود السلام اور استغفار کی کثرت لازمی کریں، اور اس کے علاوہ یا اللہ یا سمیع یہ 3 تسبیحات جو ہیں اپنی روٹین میں رکھیں۔ نماز فجر کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں، اناج سے ریلیٹڈ چیزیں، وہ آپ صدقات میں اپنی توفیق اور استعداد کے حساب سے وہ ضرور دیں۔ اچھا، آپ لوگوں نے اس ہفتے آپ لوگ فیل کر سکتے ہیں کہ ذہن بہت سارے معاملات میں جو ہے وہ الجھ رہا ہے، اور کسی ایک چیز پہ پراپرلی آپ فوکس نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ ایک تو جو میں نے آپ کو ذکر بتایا وہ کر لیجئے، اور صدقات وغیرہ دیجئے، اور دوسرا یہ کریں کہ اپنے کسی قریبی رشتے سے، دوست سے، ساتھی سے آپ لوگ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں سے کوئی جو چیزیں ہیں وہ آپ سمجھ لیں مورل سپورٹ کے بعد بہتری کی شکل اختیار ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت سارے جو سیجیٹیرینز ہیں ان کے کام میں، چاہے جاب کر رہے ہیں یا اپنا بزنس کر رہے ہیں، ان کے کام میں خود اعتمادی آئے گی انشاءاللہ۔ بہت سارے نئے کاروباری معاملات جو ہیں سیجیٹیرینز وہ طے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن سے بہت زیادہ فوائد جو ہیں وہ ممکن ہو سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو لوگ ہے نا سیجیٹیرینز فوڈ بزنس کے ساتھ، کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہیں،
इस हफ्ते कुछ नए आइडियाज़ जो हैं उन पे आप काम करके नई कोई प्रोडक्ट्स जो हैं खाने पीने वाली वो आप लॉन्च कर सकते हैं, और जिसका रिस्पॉन्स भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला आपको बहुत सारे फ़वाइद अता करेगा। लोग आपके आइडिया को एक्सेप्ट करेंगे, ख़ास तौर पे रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं, बेकरी का काम कर रहे हैं, खाने पीने से रिलेटेड जो लोग वेजिटेरियंस अटैच्ड हैं। इसके अलावा आपकी जो है इज्जत और वक़ार में वो भी बहुत सारे मामलात में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। हाँ, घरेलू मामलात जो हैं ख़ास तौर पे अगर शादीशुदा ज़िंदगी में कोई डिस्टर्बेंस है तो उसको कोशिश ये करें कि जज्बाती तरीके से सॉर्ट आउट ना करें, उसको कूल तरीके से बातचीत के ज़रिए जो है वो सॉर्ट आउट करें, और वो चीज़ अगर आप तहम्मुल मिज़ाजी के साथ हैंडल करेंगे घरेलू मामलात को, तो वो चीज़ें ठीक भी हो जाएँगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, सेहत जो है आपकी, अ, जिल्द से रिलेटेड मामलात और बोन्स और जॉइंट्स से रिलेटेड जो मामलात हैं, वो थोड़ी-सी कोई तंगी कर सकते हैं, मोहतात रहिएगा। अपना मेडिकल चेकअप अगर ड्यू है, तो वो ज़रूर करवाएँ। इसके अलावा जो आपके एक्सपेंसेस हैं, उसमें और इनकम में आप एक बैलेंस बनाने की कोशिश, कामयाब कोशिश करते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं, तो मैं आपसे फिर कहूँगा कि अपने रिलेशंस को बेहतर करने के लिए स्टेप फॉरवर्ड करें, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँगी इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा जो लोग आर्ट के शोबे से मुतल्लिक हैं या लिखने-लिखाने के शोबे से मुंसलिक हैं, उनके लिए ये वीक जो है, ये एक अच्छा वीक है इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा आपका रवैया जो है, वो एट टाइम्स थोड़ा-सा दूसरों के साथ क्या कहना चाहिए, डिसबैलेंस्ड हो सकता है, जिससे लोग जो हैं वो नाखुश हो सकते हैं। तो आपने अपनी तबीयत के अंदर जो है एक बैलेंस को ज़रूर कायम रखना है। नाज़रीन, अगला बुर्ज जो है वो बुर्ज जद्दी है, कैप्रिकॉर्न जिसको इंग्लिश में कहते हैं। 22 दिसंबर से 20 जनवरी की तारीखों में जो लोग पैदा हुए हैं, उनका ताल्लुक जो है बुर्ज जद्दी के साथ है, यानी वो कैप्रिकॉर्नियंस हैं। और अगर आपको किसी वजह से अपनी एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नामों का पहला हर्फ जो है वो ज़े, ज़ाल, ज़ोए, गाफ, खे, सीन या जीम है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो जद्दी है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहल यानी सैटर्न है, और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो हफ्ते का दिन है। दिन अल्लाह ताला ने सारे प्यारे और खूबसूरत बनाए हैं। 8 नंबर जो है, नंबर 8 आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है, और खाकी रंग, नीला रंग, स्याह रंग जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से बहुत फेवरेबल कलर्स होते हैं कैप्रिकॉर्नियंस के लिए। कैप्रिकॉर्नियन से बल्कि सबसे यही कहता हूँ कि आपका ताल्लुक जिस दीन मज़हब मसलक से है, अपना राब्ता रब्बुल इज़्ज़त के साथ मज़बूत बनाइए। क्योंकि अगर मुश्किलात आती हैं, वहीं से आती हैं, या हमारी पैदा करदा मुश्किलात अपनी तरफ से, तो उनका हल भी फिर उधर से ही अल्लाह की तरफ से ही आता है। और बतौर मुसलमान जो है अपनी नमाज़ों की हिफाज़त कीजिए। इसके अलावा कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पे करें। दुरूद और सलाम और इस्तग़फ़ार की जो कसरत है वो लाज़मी कीजिए। और या अल्लाह या अलीमु की 3 तस्बीहात जो हैं वो अपनी रूटीन में रखिए इस हफ्ते, नमाज़ फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। और जो सदक़ात हैं वो खाने-पीने वाली चीज़ों के अपनी इस्तेदाद और तौफ़ीक के हिसाब से वो ज़रूर दें। ये हफ्ता कैप्रिकॉर्नियंस के लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि करियर से मुतल्लिक़ा मामलात जो हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, आपने नई जॉब स्टार्ट की है, करियर से मुतल्लिक़ा मामलात बहुत अच्छे रहेंगे इंशाअल्लाह। माली पोज़ीशन आपकी जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो बेहतर होती जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आपके बहुत सारे अधूरे काम जो हैं वो मुकम्मल होंगे इंशाअल्लाह ताला। ख़ास तौर पे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो कारोबारी मामलात हैं, इसमें कुछ बड़ी प्लेज़ेंट किस्म की चेंजेस जो हैं, खुशगवार किस्म की तब्दीलियाँ जो हैं, वो आती हुई नज़र आएँगी इंशाअल्लाह। ओवरऑल आपकी इज़्ज़त में, वक़ार में वो इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। और बहुत सारे आपके जो कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं, ख़ास तौर पे सेहत से रिलेटेड, इस हफ़्ते कोई अच्छी मेडिकेशन जो है, अच्छी ट्रीटमेंट जो है, वो अवेलेबल होगी इंशाअल्लाह, जिससे हेल्थ के मैटर्स बहुत बेहतरी की तरफ जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। घरेलू माहौल इंशाअल्लाह बड़ा खुशगवार रहता हुआ नज़र आता है। अगर आप मैरिड हैं तो शरीक हयात के साथ
تعلقات بڑے آپ کے اسٹیبل رہتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے اندر اس ویک میں آپ دیکھیں گے بہت سارے معاملات میں تحمل مزاجی وہ پیدا ہوتی ہے، بہت سارے کاموں میں آپ کی اصول پسندی جو ہے وہ کام آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور جو کاروبار آپ لوگ ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو کاروباری جو معاملات ہیں وہ آپ کے وسعت اختیار کرتے ہوئے وہ نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ منافع بخش معاہدے جو ہیں وہ آپ طے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ان میرڈ ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ کسی محفل میں، کسی تقریب میں کوئی جن سے مخالف جو ہے اس کا فرد خاص توجہ کا مرکز جو ہے وہ بن سکتا ہے، یا آپ ان کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ بنتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اوور آل میں یہ کہوں گا کہ کیپریکونینز کے لیے ایک بہت اچھا ویک ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کا جس کی ہم بات کریں گے وہ برج دلو یعنی ایکویریس ہے۔ آپ لوگ اگر 21 جنوری سے 19 فروری کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج جو ہے وہ ایکویریس ہی ہے۔ اور اگر آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر آپ کے نام کا پہلا حرف انگلش کا الفابیٹ ایس یا سین شین سے اور سواد ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ ایکویریس ہے، جس کا حاکم سیارہ یورینس، یا آپ اس کو زحل سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہفتے کا دن جو ہے آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ دن اللہ تعالیٰ نے سارے خوبصورت اور بہترین بنائے ہیں۔ 4 نمبر آپ لوگوں کے لیے لکی نمبر ہو سکتا ہے، اور بلو کلر جو ہے اللہ کی مہربانی سے آپ لوگوں کے لیے ایک بہت فیوریبل کلر جو ہے وہ ہے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ کا تعلق جس دین مذہب مسلک سے ہے وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اپنے معاملات کے حل کے لیے، مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں، آپ جس دین سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بطور مسلمان اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا شعار بنائیں روزانہ کی بنیادوں پر۔ اس کے علاوہ درود و سلام کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت ضرور کریں، اور اس کے علاوہ یا اللہ ہو یا معز و عزت دینے والا، اس کی 3 تسبیحات جو ہیں نماز فجر کے بعد اپنی روٹین میں رکھیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ صدقات جو ہیں وہ کھانے پینے والی اشیاء کے دیں جو آپ کی استعداد یا توفیق ہے اس کے حساب سے۔ ایکویریس والوں سے یہ عرض کروں گا جناب کہ اس ہفتے صحت سے متعلقہ جو معاملات ہیں ان پہ خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ بونز، جوائنٹس یا مسکولر ایشوز کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں تو ان کی طرف توجہ دیں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اس ہفتے کوئی اچھی میڈیکل رجیم وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جائے، اور صحت کے یہ والے معاملات جو ہیں یہ انشاءاللہ بہتری کی طرف چلے جائیں۔ اور اس کے علاوہ غصے پہ، جذبات پہ آپ نے قابو رکھنا ہے، اور دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بہت سارے ایسے ریلیشنز جو بڑے عرصے سے کوئی آپ سمجھ لیں کہ سرد مہری کا شکار تھے، وہ اس ویک میں بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اور کسی جگہ پہ ملک کے اندر یا ملک سے باہر سفر کا پلان جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آ سکتا ہے، اور بہت سارے اہم کام جو ہیں جو رکے ہوئے تھے وہ انشاءاللہ وہ مکمل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ لوگ بڑے اصول پسند لوگ ہیں، کوشش کیجئے گا کہ ٹریفک سے ریلیٹڈ یا اوور آل جو اصول ہیں ان کی خلاف ورزی کسی بھی حوالے سے نہ کریں، کوئی خدا نخواستہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ کہہ لیں کہ کچھ خواب جیسے انسان دیکھتا ہے نا تو ان کو حقیقت کا روپ دینے کی صلاحیت اور قابلیت قدرت کی طرف سے آپ محسوس کریں گے کہ وہ انرجی کا لیول بن رہا ہے آپ کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ جلد بازی سے گریز کرنا ہے آپ لوگوں نے، الفاظ کی ادائیگی سے پہلے اچھے طریقے سے، خاص طور پہ اگر آپ لوگ گھریلو معاملات میں انوالوڈ ہیں تو آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ بڑے تحمل کے ساتھ ڈیل کریں، اور جاب جو لوگ کر رہے ہیں نا ایکویرینس، ان سے بھی میں یہی کہوں گا کہ اوور تھنکنگ نہیں کرنی، ڈپریشن میں نہیں آنا، اور اس فیز میں آ کے جو اپنے سینئرز ہیں ان کے ساتھ آپ نے کوئی کیا کہنا چاہیے
غصے والی یا جذباتی بات نہیں کرنی۔ اچھا، ایک بڑی اچھی چیز میں آپ کو عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مالی معاملات جو ہے نا آپ کے، وہ اس ویک میں آپ کو بہتر ہوتے ہوئے محسوس ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس حوالے سے ذہنی بوجھ میں جو کمی ہے وہ ضرور آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے بہن بھائی، آپ کے دوست، آپ کے قریبی ساتھی آپ کی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی ضرور کریں گے انشاءاللہ، اس سے خود اعتمادی جو ہے آپ کی وہ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس بیرون ملک یونیورسٹیز کے لیے داخلے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یا جو اپنے ملک سے دور تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ ویک جو ہے بڑا پازیٹیو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے بہت کیا کہنا چاہیے، سوچ اپنی اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ کہوں گا اس حوالے سے مثبت رکھنی ہے۔ ناظرین، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اسپائسز کی بات کر لیتے ہیں۔ 20 فروری سے 20 مارچ کی تاریخوں میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، برج ہوت سے ان کا تعلق ہے، اردو عربی فارسی میں ہوت اور انگلش میں پائسز کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، مگر آپ کے نام کا پہلا حرف دال ہے یا چے ہے، تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ پائسز یعنی ہوت ہے، تو اس کا حاکم سیارہ مشتری ہے، اس کو نیپچون سے بھی پڑھا جاتا ہے۔ آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ جمعرات کا دن ہے، اور دن اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے خوبصورت اور بہترین بنائے ہیں۔ نمبر 3 آپ لوگوں کے لیے لکی نمبر ہو سکتا ہے، اور بلو کلر یا گرین کلر آپ لوگوں کے لیے اللہ کی مہربانی سے بڑے اچھے کلرز، فیوریبل کلرز جو ہیں وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ یا اللہ ہو یا قویو کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ آپ نے کرنی ہے بعد از نماز فجر، اور اس کے علاوہ اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ بنیادوں پہ کریں، درود السلام کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ آپ کا تعلق جس دین سے بھی ہے، مذہب سے، جو مسلک ہے آپ کا، بات ساری اللہ تعالیٰ کی، اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنا رجوع، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا بنائیے۔ اس کے علاوہ جو صدقات ہیں وہ اناج سے جڑی چیزوں کے، کھانے پینے والی چیزیں ہیں ان کے دیجیے۔ اچھا، آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ پائسینس کو میں یہ کہوں گا کہ بیرون ملک سفر سے ریلیٹڈ اگر آپ کے میٹرز ڈیلے تھے نا، تو اس ہفتے آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے، ٹریولنگ کے حوالے سے گڈ نیوز ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ حاسدین آپ کے زیر ہوں گے انشاءاللہ، اور بہت سارے معاملات جو حاسدین سے جڑے ہوئے تھے وہ آٹومیٹیکلی وہ سولوشن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ میرڈ ہیں ان کو اپنی لائف پارٹنر یا اپنے لائف پارٹنر کا کوپریشن بھی رہتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ محبت سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ آپ کی جلد بازی یا غصے کی وجہ سے خدا نخواستہ متاثر ہو سکتے ہیں، اس پہ آپ نے کنٹرول رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جابز اگر آپ مثال کے طور پر سوئچ اوور کرنا چاہ رہے ہیں نا، تو پہلے جو آپ کو آفر آئی ہے نیکسٹ جاب کی، اس کی شرائط کو اچھی طریقے سے پڑھ بھی لیں اور ڈسکس بھی کر لیں، اور پھر اگر چینج کرنے میں آپ آسانی محسوس کرتے ہیں تو ضرور کریں، مگر شرائط اور ان کو ساروں کو طے کرنے کے بعد۔ اچھا، اس کے علاوہ جو صحت سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں آپ کے، ای این ٹی سے ریلیٹڈ میٹرز جو ہیں وہ آپ کو اس ہفتے تنگ کر سکتے ہیں، پراپر اس کے لیے میڈیکیشن کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مہربانی بھی فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ کچھ چیزوں میں ایسا لگتا ہے کہ آپ ٹائم اپنا جو ہے وہ ضائع کر سکتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ جو اپنے معاملات ہیں ان کے اندر انوالو رہیں، دوسروں کے ایسے معاملات جن سے کوئی حاصل وصول نہیں ہے اس میں انوالومنٹ نہ ہی کریں، کیونکہ پھر اس طریقے سے عزت اور وقار میں بھی کوئی خدا نخواستہ پرابلم آ سکتی۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر آپ کے دوست سہیلیاں آپ کے ساتھ ری یونین کرنا چاہتے ہیں، معافی تلافی یا کوئی ایسی بات جو پاسٹ میں آپ کی جدائی کا باعث بنی تھی، وہ اس ہفتے میں غلط فہمیوں کے بادل آپ کے جو ہیں وہ چھٹتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور قانونی معاملات کو اگر آپ لے کے چل رہے ہیں تو ایک تو آپ کے حق میں بہت بہتر ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور دوسرا یہ ہے کہ
آپ کی زمین جائیداد وراثت سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں وہ بھی اس ہفتے سولوشن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سیر و تفریح کے پروگرامز جو ہیں، شارٹ ٹرپس جو ہیں وہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جو لوگ این جی اوز کے ساتھ یا فلاحی کاموں کے ساتھ منسلک ہیں، ان کی سماجی پوزیشن جو ہے وہ بہتر رہتی ہوئی نظر آتی ہے. اور کچھ تقریبات کے اندر یہ لوگ جو ہیں یہ شرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں. اور آپ کی جو سوشل گیدرنگز ہیں ان میں کچھ نیگیٹو لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے جو آپ کو نیگیٹو آئیڈیاز یا نیگیٹو وائبز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. تو آپ کو بڑا اچھے طریقے سے فیل ہوگا، لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے ریلیشنز کو مت بڑھائیے گا. آپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، میں بہت زیادہ مشکور ہوں آپ کا. آپ کے ویلیوبل کمنٹس بھی میں پڑھتا ہوں اور کام کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے کمنٹس کی روشنی میں. اور آپ سے ریکویسٹ یہی ہوتی ہے کہ ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک ضرور کر لیں. اور اگر چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں. اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ وغیرہ بنوانا چاہیں تو یہ نمبر آپ کے سامنے اسکرین پہ چل رہے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اوپر آپ اپنی جو کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ ہے وہ ان نمبر سے بک کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی مسائل زندگی میں ہر انسان کو کسی نہ کسی مسئلے کا سامنا رہتا ہے، تو مسائل کا جو حل ہے اس کے لیے بھی کنسلٹیشن جو ہے قرآن کریم، رنگ، روشنی اور خوشبو کی مدد سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو دی جاتی ہے. اس کے لیے بھی آپ اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ دیے گئے نمبر سے بک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سے یہ کہنا ضروری ہے کہ جو علم نجوم ہے وہ دنیا کے قدیم ترین علوم میں سے ضرور ہے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس سے بہترین جو رہنمائی ہے وہ مل جاتی ہے، مگر بطور مسلمان بہترین رہنمائی قرآن کریم سے جو ہے بہتر کہیں سے بھی نہیں مل سکتی. تو ذائچہ جو ہے ایک علم ہے، اس کو صرف علم کے طور کے اوپر لیجئے، مکمل یقین اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں کریں کیونکہ وہ پھر شرک ہو جاتا ہے.